السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم افطاری معدے پہ بھاری سے متعلق گفتگو کریں گے۔ سامعین، روزہ تمام ادیان میں فرض رہا ہے اور اس کو طبی طور پر بھی اپنایا گیا ہے۔ ہضم کی خرابی کا واحد حل بغیر دوائی کے روزہ ہے۔ فاسٹنگ معدہ کی خرابی کا علاج ہے۔ فاسٹنگ موٹاپے کا علاج ہے۔ فاسٹنگ اور کئی بیماریوں میں فائدہ مند ہے اور صحت مند رہنے کے لیے حکماء متقدمین و متاخرین کا متفقہ اصول رہا ہے کہ صبح ناشتہ کیا جائے اور پھر شام کو کھانا کھایا جائے، درمیان میں کھانا نہ کھایا جائے۔ یہ جو 4 بجے کی چائے ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ایک سے دوسرے کھانے کے درمیان 12 سے 16 گھنٹے کا وقفہ صحت کا ضامن ہے۔ ویسے تو ہم سارا سال وقت بے وقت کھاتے رہتے ہیں اور تندرستی سے دور بھاگتے رہتے ہیں، اور فرض روزوں میں بھی ہمارا لائف سٹائل تبدیل نہیں ہوتا۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، مگر جب سحری کرتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ کھا جاتے ہیں اور پھر نماز کے بعد سو جاتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے اور ہاضمہ کے عمل کے لیے درست نہیں ہے۔ سارا دن اسی انتظار میں گزر جاتا ہے کہ شام کو افطاری بھی کرنی ہے، لہٰذا افطاری کی تیاری ظہر کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے۔ افطاری میں پکوڑے، سموسے، کھجور، کوئی سا مشروب، فروٹس، کچوریاں، سادہ رول، قیمہ رول، دہی بلے، چاول، چٹنیاں وغیرہ تیار کی جاتی ہیں۔ کھانا ایک ہی قسم کا کھایا جائے تاکہ ہضم کا عمل بہتر ہو پائے، لیکن یہ اصول رمضان میں قابل عمل نہیں ہوتا۔ افطاری میں تمام قسم کا کھانا اتنا زیادہ کھا لیا جاتا ہے کہ روزے کی ساری طبی افادیت مٹی میں ملا دی جاتی ہے، اور معدہ اتنا اوور لوڈ ہو جاتا ہے کہ اگر معدہ کو بولنے کی قدرت ہو تو زبان حال سے چیخ چیخ کر کہے کہ ظالموں بس کرو بس کرو، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہاں یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ افطاری معدے پہ بھاری۔ ایسی افطاری سے معدہ بوجھل ہو جاتا ہے، بسا اوقات درد بھی ہونے لگتا ہے، پھر کاربینیٹو گولیاں اور سیرپ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسی افطاری صحت کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ روزے کی مذہبی اور طبی افادیت ملیا میٹ ہو جاتی ہے، چنانچہ سحری و افطاری میں اعتدال برتا جائے تاکہ قدرت کا منشا پورا ہو اور تقوی حاصل ہو۔ تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔